بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ کیسر خان یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ عمران خان صاحب بنی گالہ پہنچ چکے ہیں اور وہ اپنے حساب سے اپنی مرضی سے، یعنی کہ حکومت کو سمجھ نہیں آیا کہ وہ کیسے پہنچ گئے۔ جب ان کو اطلاع ملی، جب گورنمنٹ آفیسرز کو اطلاع ملی کہ عمران خان صاحب پہنچ چکے ہیں تو وہ چونک گئے تھے۔ جو لوگوں نے دیکھا وہ کہتے ہیں وہ چونک گئے تھے، کیونکہ انہوں نے دو راستوں کا انتخاب کیا تھا کہ ہم ان کو فول پروف سیکورٹی دیں گے۔ دونوں راستوں سے عمران خان صاحب ہمیں انفارم کر دیں تو ہماری دی ہوئی فول پروف سیکورٹی جو ہے ان کو لے آئے گی۔ لیکن عمران خان صاحب جو ہے، جب ان کے بارے میں اطلاع ملی تو وہ پہنچ چکے تھے ہیلی کاپٹر کے ذریعے۔ یہ معاملہ ہے کہ فول پروف سیکورٹی ان کو دی جائے گی، یہ رانا ثناءاللہ نے کہا، اور انہوں نے کہا کہ یہی فول پروف سیکورٹی انہیں اریسٹ کرے گی۔ یہ بھی رانا ثناءاللہ نے کہا۔ مطلب یہ میں آپ کو اس طرح نہیں کہہ رہا کہ آپ کہیں سمجھے کہ میں اس کو اضافہ کر رہا ہوں یا کم کر رہا ہوں، زیادہ کر رہا ہوں۔ یہ میں آپ کو کوٹ کر رہا ہوں عمران خان صاحب کے اس، آپ دیکھ لیجئے، بنی گالہ پہنچ گئے اور انہوں نے کہا کہ جی بنی گالہ پہنچنے پر سیکورٹی کے انتظامات پہلے سے کر دیے گئے تھے، اور رانا ثناءاللہ نے کہا کہ اس حوالے سے بتایا تھا کہ عمران خان کو فول پروف سیکورٹی فراہم کی جائے گی، لیکن ان کی عدالتی ضمانت ختم ہونے پر سیکورٹی پر مامور اہلکار ہی انہیں گرفتار کر لیں گے۔ یعنی کہ کہتے ہیں کہ میں نے فول پروف سیکورٹی کو کہہ دیا ہے کہ جیسے ہی میں آپ کو کہوں کہ اریسٹ ہم، تو وہ اریسٹ کر لیں گے۔ یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو چیزیں کی نشاندہی ہو رہی تھی کہ یہ جو فول پروف سیکورٹی کے نام پہ جن لوگوں کو مامور کیا گیا ہے، اس کے اندر مختلف اہلکار ہیں، اور وہ جو اہلکار ہیں ان سے رانا ثناءاللہ کی بات ہو چکی ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ سیکورٹی دیں گے جب تک میں کہوں گا، جب آپ گرفتار کریں گے جب میں کہوں گا، لیکن یہ معاملہ تو بتانے والا ہے کہ آپ کب تک سیکورٹی دیں گے، کب تک آپ اس کو گرفتار کریں گے۔ لیکن وہ جو ہم سن رہے ہیں، یعنی کہ جان کو خطرے کی جو بات سن رہے ہیں، تو وہ ہمارے لیے کوئی حیرت انگیز معاملہ نہیں ہے کہ آپ، ہوتا یہ کہ ایک آدمی اٹیک کرتا ہے، اٹیکر کے اوپر اٹیک ہوتا ہے، اور اس اٹیکر کے اوپر اٹیک ہوتا ہے، یہ پوری چین ہوتی ہے۔ اور جب آپ اس کو آخری بندے کو کھڑا کرتے ہیں عدالت میں کہ آپ نے اس کو کیوں مارا، وہ کہتے ہیں کہ اس نے ایک لیڈر کو مارا۔ اب وہ جو مر چکا ہے اس کا تو کوئی ریکارڈ نہیں ہوتا۔ تو یہ بڑی زبردست ایک چین ہوتی ہے، یہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے، جس طرح لیاقت علی خان کا ہوا۔ جس طریقے سے آپ جانتے ہیں کہ اگر ذوالفقار علی بھٹو نے ایک آواز بلند کی اور انہوں نے پارلیمنٹ میں کاغذ پھاڑے، UN میں کاغذ پھاڑے، تو اس کے بعد ان کو بتا دیا گیا کہ جی آپ زندہ تو نہیں رہ سکتے، اور پھر ان کو پھانسی دی گئی۔ اور وہ جو جج کی کہانی تھی وہ انہوں نے بتائی تھی کہ کس طریقے سے اس نے، مطلب ایک ماحول تھا۔ اس کے بعد جو ضیاء الحق ہے، ان کی اسٹوری آپ کے سامنے ہے۔ انہوں نے بتا دیا کہ اگر چیف آف آرمی کا اپنا جہاز بھی ہو اور آرمی کا جہاز بھی ہو تو اس میں ہم بوم رکھ سکتے ہیں۔ یہ انہوں نے اس کو پروف کر دیا۔ اس طریقے سے بینظیر بھٹو بھی آپ کے سامنے ہے کہ انہوں نے کہا کہ جی ہمیں کوئی مشکل نہیں ہوتا کہ ہم کسی کو بھرے مجمع میں ہٹ کر سکتے ہیں۔ ان تمام چیزوں کو جو ہے، جو عمران خان کی سیکورٹی پرسنز ہیں جن کی ذمہ داری ہے، وہ یہ دیکھیں کہ کس پہ کتنا اعتبار کرنا ہے، کب اعتبار کرنا ہے، اور یہ تمام چیزیں کیسی ہوں گی۔ کیونکہ جہاں تک بات اعتبار کی ہے تو یہاں پر آپ کو میں انفارم کر دوں کہ جو ان کے اپنے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ کتنے اعتبار قابل ہوتے ہیں۔ یہ میں آپ کو ایک خبر دکھا دوں اسکرین کے اوپر کہ احد چیمہ کا استعفے میں حکومت پاکستان سے مایوسی کا اظہار۔ احد چیمہ جو ہے وہ رائٹ ہینڈ تھا نون لیگ کا، اور اس کے بعد جب یہ اریسٹ ہوا تو وہ ایک شاکنگ نیوز تھی، لیکن اس کے بعد جس طریقے سے اس کو اگنور کیا گیا اور جیل میں پڑے رہنے دیا گیا، وہ بھی ایک شاکنگ سٹوری تھی۔ تو یہ لوگ کسی کے نہیں ہوتے، یہ نہیں کہ یہ احد چیمہ کے اگر نہیں ہو سکے تو پھر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ احد چیمہ ان کے لیے اس ٹائم کتنا کام کر رہا تھا، اور کتنی پراپرٹی میں اس کا نام تھا، کیا تھا معاملہ، اس کی اپنی ذاتی کتنی چیزیں ہیں، وہ تمام یہ ہے گورنمنٹ۔ اب جو نون لیگ ہے اس کے بارے میں جو جب یہ آئے اور ان کو جب اعداد و شمار دکھائے گئے اور تمام فیکٹرز دکھائے گئے کہ آپ کی جو پنجاب کی خاص طور پہ فیصل آباد، گوجرانوالا اور سیال کوٹ، اور جہاں جہاں بھی ان کو دکھایا گیا کہ وہاں کی جو ایکسپورٹ ہے وہ بوم کر رہی ہے، 6% کا انہوں نے بوم دکھایا۔ آپ کی جو ڈالرز ہیں وہ زیادہ آنے شروع ہو گئے تھے کیونکہ زر مبادلہ بڑھ گیا تھا آپ کا، اور 22 ارب کراس کر گیا تھا کیونکہ آپ کی ایکسپورٹ بڑھ رہی تھی، بجلی ان کو پراپر مل رہی تھی، اور گیس ان کو فل مل رہی تھی، پراپر مل رہی تھی، اور سستے داموں مل رہی تھی۔ تو جب ان لوگوں نے ابھی رات کے اندھیرے میں اعلان بھی نہیں کیا، 45% بڑھا دی گیس، اور 210 کا پیٹرول کر دیا، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اگلا جو بوسٹر ڈوز ہے وہ تیار پڑا ہوا ہے۔ یہ تمام چیزیں ہو کیا رہی ہیں؟ تو اوریہ مقبول جان کو میں نے سنا، انہوں نے کہا کہ یہ آئے ہی اسی نیت سے ہیں کہ جو ڈیمیج دینا، یعنی کہ آپ سن رہے ہیں کہ جی ملک دیوالیہ ہونے جا رہا ہے، تو یہ تو نہیں ہو رہا تھا، یعنی کہ 2 مہینے پہلے آپ چلے جائیں، یہ خبریں تو نہیں چل رہی تھیں،
اور معیشت کی بہتری کی رپورٹ تو میں تو یہ تو نہیں کر رہا پاکستان کی بات کر رہا ہوں، دنیا بھر کی معاشی رپورٹ کھول لیجئے، پاکستان کی ترقی تو انڈیا مانتا ہے۔ آپ انڈیا کی میں نے جو جتنی بھی ویڈیوز میں نے دیکھی وہاں پر تو وہ یہی بتا رہے ہیں کہ جی پاکستان کے اس ٹائم جو صورتحال ہے، عمران خان کے نیچے کی بات کر رہا ہوں، انہوں نے کہا وہ تو ترقی کر رہا ہے، ان کی انڈسٹری ترقی کر رہی ہے، اور آپ کی جو ٹیکسٹائل مل ہے وہ ترقی کر رہی ہے، آپ کی جو سیالکوٹ اور فیصل آباد اور گوجرانوالہ اور جتنے بھی علاقے ہیں وہاں کی خوشحالی کے ساتھ بجلی پوری اور گیس پوری، اور اس کے بعد پھر یہ ہوا ان کو آتے ہی کہا گیا بجلی بند کر دو۔ دیکھیں بجلی کو کاٹ نہیں سکتے، بجلی کو ختم نہیں کر سکتے، بجلی کو کم کر دو، اور اب جو انہوں نے تقریباً آدھی بجلی بند کر دی ہے، پلانٹ ہی بند کر دی ہیں، اور پلانٹ بند کرنے کے لیے مشکل نہیں تھا۔ اس کے بعد انہوں نے گیس کے اوپر ہاتھ ڈالا، اور گیس اتنی بڑھا دی ہے کیونکہ پروڈکشن کی چارجز نہیں بڑھ جائیں، اگر ہم کو دینا پڑ جائے ہمیں گیس، اگر وہ ضد کریں اور ہم کیس ہار جائیں اور ہمیں ان کو دینی پڑ جائے گیس انڈسٹری کو، تو وہ آدھی قیمت سے ڈبل ہو جائے تاکہ وہ اپنی جو کمپیٹیبلٹی ہے وہ کھو جائیں اور عالمی مارکیٹ سے وہ باہر ہو جائیں۔ تو یہ ایک نظر تو آتا ہے، ایک سازش تو بہت عالمی سازش ہے، یہ تو بہت بڑی سازش ہے، اس کا مطلب ہے یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہو کہ اگر آپ کیس ہار بھی جائیں تو آپ کی انڈسٹری آگے لڑ نہیں سکتی، اور وہ جو آرڈر انہوں نے پکڑے ہوئے ہیں وہ ایک ریٹ سے پکڑے ہوتے ہیں نا۔ اب اگر فار ایگزامپل انہوں نے کوئی چیز پکڑی ہوئی 2 روپے کی اور آپ نے اس کے اوپر خرچہ 50% آپ نے گیس بڑھا دیا اور آپ نے بجلی بڑھا دیا 8 روپے تو، اور پیٹرول بڑھا دیا، تو مطلب یہ ہوا کہ وہ اگر آپ کو کاسٹ 3 روپے کی پڑے گی تو 2 روپے تو آپ نے بیچنے کا وعدہ کر رکھا ہے، یعنی کہ مطلب یہ جو آرڈر دینے ہیں وہ لاس میں دینے ہیں اور اس کے بعد آپ کو آرڈر ملنے نہیں ہیں۔ تو یہ تو بہت خطرناک بات ہے، یہ تو بہت خطرناک بات ہے۔ کل جو آپ لوگوں نے ٹی وی پہ دیکھا اور اسے کور کیا گیا کہ عمران خان صاحب کی جان کو خطرہ ہے اور 24 سے 48 گھنٹے انتہائی خاص رہیں گے، اور انہوں نے کہا کہ گرفتاری کی بات نہیں انہوں نے کی، انہوں نے کہا کہ جی انہیں حملے کا معاملہ ہو سکتا ہے اور رات گئے حملہ ہو سکتا ہے جس رات ہم ابھی ویٹ کر رہے ہیں، اس رات کچھ معاملہ ہو یا اگلی رات کچھ معاملہ ہو، کیونکہ بنی گالہ کے ارد گرد مخصوص اور خاص لوگوں کو دیکھا گیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ بڑی بڑی دیواروں کے پیچھے اور بند کمروں میں ان کی قتل کی سازشیں ہو رہی ہیں۔ مجھے کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، یعنی کہ وہ جو رپورٹ دے رہے ہیں وہ 100% سے زیادہ پکی رپورٹ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ باتیں تو ہم جانتے ہیں، اور عمران خان صاحب کو معلوم ہے اس سے پہلے کہ ہم یہ بات کریں کہ ان کو معلوم ہے کہ نہیں معلوم، ان کو معلوم ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی پالیسی کیا ہے۔ عمران خان صاحب کی پالیسی یہ ہے کہ ابھی ان کو کلیئر کٹ جواب نہیں مل رہا، وہ کہتے ہیں کہ جی آپ سسٹم سے پوچھیں، آپ احتجاج کر سکتے ہیں مگر آپ سسٹم سے پوچھیں، اس سسٹم سے پوچھیں گے، وہ کہتے ہیں آپ اس گراؤنڈ میں بیٹھ جائیں دھرنے کے لیے، آپ وہاں چلے جائیں، اسلام آباد آپ کو ہم آنے نہیں دیں گے، وغیرہ وغیرہ چلتا رہے گا، یعنی کہ ان کو پراپرلی کام نہیں کرنے دیا جائے گا۔ اب جو عمران خان صاحب کی نئی پالیسی ہے جو ان کے لوگ بتا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ان کو دوڑا کے بھگا کے اور گھسیٹ کے تھکانے کا پروگرام ہے خان صاحب کا۔ اور وہ کیا ہے، ہم نے پوچھا وہ کیا ہے، انہوں نے کہا وہ پروگرام یہ ہے کہ جیسے انہوں نے ابھی اعلان کیا کہ 6 دن کے بعد میں آ رہا ہوں، تو آپ نے دیکھا کہ 6 دن کے بعد، اب 6 دن کے بعد سب کو معلوم تھا کہ ہمارا خیال تھا کہ نہیں آ سکتے، تو لیکن ان لوگوں کو شک تھا کہ وہ آ جائیں گے، انہوں نے پوری مشینری گھما دی، کنٹینر لگا دیے، سب سسٹم لگا دیا، اور انہوں نے کہا یار ابھی تو ہم نہیں آ رہے۔ اب جب انہوں نے کہا ابھی تو ہم نہیں آ رہے، تو کیا ہوا کہ پوری کی پوری مشینری دوبارہ لگی اور تمام کے تمام کنٹینر ہٹا دیے گئے۔ اس قسم کے اعلانات جو انہوں نے کرنے نہیں ہوں گے وہ 3 4 5 دفعہ ریپیٹ کر سکتے ہیں، جب تک یہ جو گورنمنٹ ہے، اس کا جو سسٹم ہے وہ کولیپس نہ کر جائے، تھک نہ جائے۔ جب وہ تھک جائے گا کہ جب 3 4 بار کنٹینر لگیں گے، اس میں مٹی بھری جائے گی، خندقیں کھودی جائیں گی، اور اس کو شیلف وہ منگائی جائیں گے، یہ تمام چیزیں شیلز منگائی جائیں گے، اور سیکورٹی کو ڈپلوائے کیا جائے گا، یہ بولیں گے ابھی ہم نہیں آ رہے، ابھی ہمارا 1 ہفتے کا پروگرام اور لیٹ ہو گیا ہے۔ تو اس طریقے سے 3 4 5 بار جب ریپیٹ کریں گے تو ایک ٹائم آ گیا کہ جب عمران خان صاحب کہہ بھی دیں گے کہ میں اب یہ کر رہا ہوں وہ کر رہا ہوں، تو دے ول ناٹ ٹیک اینی انٹرسٹ، وہ بولیں گے یار یہ میرے ہاتھ دیکھیں، ٹھیک ہے، جو اسے کرنا کرنے تو وہ کہتا تو ہے آتا نہیں ہے، لیکن عمران خان صاحب جس طریقے سے احتجاج کریں گے، جس طریقے سے وہ آئیں گے، وہ طریقہ یہ نہیں ہوگا۔ مطلب جب وہ آئیں گے تو یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا کنٹینرز، یہ معنی نہیں رکھیں گے، میں اتنی کہہ سکتا ہوں، وہ معنی نہیں رکھیں گے، کیونکہ اس سے پہلے سب کچھ ہو چکا ہوگا، یہ تمام چیزیں، یہ اعلان ڈمی ہوگا، یہ باتیں ڈمی ہوں گی، وہ اپنا کام کر چکے ہوں گے، اور جنہوں نے جہاں جہاں پہنچنا ہوگا وہ پہنچ چکے ہوں گے۔ تو جس طرف آپ کنٹینر لگا رہے ہیں وہ کنٹینر پار ہو چکے ہوں گے جب وہ کہیں گے کہ میں اعلان کر رہا ہوں۔ تو اب کی بار جو ہے پلان بالکل ڈفرینٹ ہے، اور عمران خان صاحب نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ ان کو، جس طرح وہ کہتے بھی اکثر ہیں کہ میں رلاؤں گا ان کو، تو انہوں نے اس مہینے تو کم از کم بہت خطرناک ایک رلانے کا پروگرام رکھا ہوا ہے،
اور یہ گورنمنٹ جو ہے اگر آپ اس کے بارے میں یہ تصور کر رہے ہیں کہ یہ آپ کے لیے مطلب جو لوگوں کا خیال تھا، بے شک وہ ووٹر کسی کے بھی ہوں، ایون کہ میں نون لیگ ووٹر سے ملا ہوں، وہ لوگ پریشان ہیں یار. ان کے گھر میں جو ہے وہ کہتے ہیں ہم 2 ٹائم میں کھانے پہ آ گئے ہیں. 3 ٹائم کھانا کھاتے تھے عمران کے دور میں نون لیگ کا ووٹر. اب نون لیگ کا ووٹر نون کے دور میں 2 وقت کھانا کھا رہا ہے. وہ کہتے ہیں اگر ایک بار پھر انہوں نے پیٹرول بڑھا دیا تو ہم جی نہیں سکتے، زندہ نہیں رہ سکتے. کوئی کہتا ہے میں دکان کو آگ لگا دوں گا، کوئی کہتا ہے میں رکشے کو آگ لگا دوں گا، کوئی کہتا ہے میں بچوں کو اپنے آگ لگا دوں گا، کوئی کیا. یہ کیا چیز ہے؟ یعنی کہ اب وہ لوگوں سے دماغ سے انہوں نے سیاست نکال دی ہے. کیونکہ جب آپ کے پیٹ میں کھانا نہیں ہوتا تو پھر آپ کو نہ پرچم اچھا لگتا ہے پارٹی کا، نہ آپ کو لیڈر اچھا لگتا ہے، تو پھر وہ معاملات بدل جاتے ہیں. تو اس ٹائم جو معیشت کا جو بم پھاڑا ہے، اب وہ بے شک اس میں امریکن جس طرح ہمیں بتایا جا رہا ہے امریکن سازش ہو یا نہ ہو، لیکن جو اس ٹائم نون لیگ کر رہی ہے وہ اپنا ووٹ بینک تو لوز کر رہی ہے، لیکن ہمیں اس سے کیئر نہیں ہے کون اپنا ووٹ بینک لوز کر رہا ہے، کون اپنا ووٹ بینک بڑھا رہا ہے. ہمیں اس سے کیئر نہیں ہے، ہمیں اس کو مطلب نہیں ہے. ہمیں سے مطلب یہ ہے کہ ہمیں ہمارا پاکستان جو ہے وہ اسی حالت میں چاہیے جس حالت میں یہ تھا. کیونکہ ابھی جتنا اس کو ڈیمیج کر دیا گیا ہے، ادارے دیکھ رہے ہیں، لیکن ادارے جو ہیں میں مانتا ہوں ان کا بھی پیٹرول فری ہے، ان کی بھی گیس فری ہے، ان کے بھی نوکر چاکر فری ہے، ان کا بھی گھر فری ہے، تو اتنا احساس نہیں ہوتا ایک دم سے جتنا غریب کو ہوتا ہے. مگر میں ان سے کہوں گا کہ نکلیں باہر، چاہے وہ کوئی بھی ہو، عدلیہ ہو، چاہے وہ آرمی پرسنز ہوں، چاہے وہ کوئی بھی ہو، بیوروکریٹس ہیں، ٹیکنوکریٹس ہیں، نکلیں باہر، گلیوں میں جائیں، لوگوں کے پاس جائیں اور ان کی حالت دیکھیں کہ ان لوگوں کے پاس جو ہے اب آپشنز ختم ہو چکے ہیں. اور سب سے بڑی پاور جو ہے نا اللہ کے بعد وہ پیپلز پاور ہوتی ہے. پیپلز پاور سے بڑی کوئی پاور نہیں ہوتی. اس کی نوبت نہ آنے دیں، کیونکہ یہ لوگ 2 ہی کام کریں گے، یا اپنے آپ کو مار دیں گے یا آپ کو مار دیں گے. تو اس سے پہلے کہ یہ تمام مارا ماری پہ آئیں، ان معاملوں کو سولو کرنا پاکستان کے لیے بہتر ہے، کیونکہ بہت مذاق پہلے بن چکا ہے. مزید ہمارا مذاق نہ بنوائیں. اگلی ویڈیو ملتے ہیں. اللہ حافظ.